بہت بڑی وجہ، میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بات بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی مسلم ممالک کی بے حسی ہے۔ لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائی لیٹرلی حاصل کریں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے، پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا۔ ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی، اس میں ایک ہے۔ اور میں بھی عالمی برادری سے کہتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مطالبے پر کچھ نہیں کیا، لیکن سعودیز کی طرف یہ جواب آیا کہ اس دفعہ آپ کو پروٹوکول نہیں ملے گا شاہی، اور یہاں پر آپ سرکاری طور پر مدعو نہیں ہوں گے، آپ اپنے خرچے پر آئیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ایک بار پھر سے سعودی عربیہ سے مدد مانگی، لیکن اس بار سعودی عربیہ نے پاکستان کو قرضہ دینے سے صاف صاف منع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات کو ہموار کیا پچھلے 8-10 سالوں میں، پرٹیکولرلی 5 سالوں میں، اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی وہ جو سپیس تھی وہ کم ہو گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے۔ کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے، جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن ایک اور جو ذکر ہے، آبویسلی حالیہ سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی، اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے، اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اس میں بڑے ہیں بھارت کے ساتھ، تو یقینی طور پر اسی لیے ان کے موقف میں بھی کسی حد تک کشمیر کی اگر آپ بات کریں تو پہلے والا وہ بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائی لیٹرلی حاصل کریں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے، پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، اب سعودیز کو اس پوزیشن کا بڑے اچھے سے پتا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے۔ میں آپ کو پتا ہے بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن میری شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی ملک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نارملائز حالات کروا سکتا ہے، یا وہ سعودی عرب ہے یا وہ یو اے ای ہے۔ یہ سپیس اب ویسٹرن ممالک کے پاس نہیں رہی، کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے، جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا سوائے مسلم ممالک، اور مسلم ممالک کو وہ ایک کٹسی میں اگنور نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دے کانٹ سے نو ٹو یو اے ای۔ محمد بن زید اور محمد بن سلمان کو نو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی سپورٹ ہے۔ پیسے کا پرابلم نہیں ہے انڈیا کے لیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں عالم اسلام سے، مسلم ورلڈ سے چاہیے، یہ دو ممالک دے سکتے ہیں۔ سو فار دیٹ میٹر ہمیں اگر پولیٹیکلی بات کرنی بھی پڑے تو ہم پاکستان سے تو ہم کر لیں گے۔ یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں ملک جو ہیں بھارت، سعودی عرب اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم اور کرون پرنس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر وہ حل ہونا چاہیے۔ اور یہ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا نہیں بات کرتا، انڈیا نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بات پوائنٹ سامنے آتا ہے تو جو ہوتی ہے ریفرنس جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے یو این سیکیورٹی کونسل کا، کہ جیسی جو یو این سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن ہیں اس کے تحت حل کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس اعلامیے کے اندر یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر کوئی ریفرنس نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سارے کے سارے یو این سیکیورٹی کونسل میں لے کے جانا چاہیے۔ لیکن انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنا پلڑا
اپنی جو پولیٹیکل مائلیج ہے اتنا زیادہ اچیو کر لیا ہوا ہے کہ اب اس نے دوسرے ملکوں کو بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو ہمارے بائیلیٹرل فریم ورک میں کریں. سو امریکنز ہوں، برٹش ہوں، یورپین یونین ہو، جتنے بھی ایسے امپورٹنٹ ملک تھے جو کنٹینیوسلی اس پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ان کو یہ یاد کرا دیا کہ آپ ایسے کیا کریں جب بھی آپ سے پاکستان بات کرے تو آپ اس کو بائیلیٹرل میں لے جائیں. جب آپ اس کو بائیلیٹرل میں لے کے جائیں گے تو ہم اس کو حل کر لیں گے. لیکن بائیلیٹرلی انڈیا بیٹھتی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بائیلیٹرلی بیٹھتا نہیں ہے، ملٹی لیٹرل کسی فورم کو مانتا نہیں ہے اور کسی تھرڈ کنٹری کی بھی نہیں مانتا. سو انڈیا بیسیکلی جن کو کہتے ہیں نا وہ کرا رہا ہے، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ جب ہاکی کھیلتے ہیں تو بس وہ گیند کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گول بھی نہیں کرتے اور کسی کو بال بھی نہیں دیتے. سو انڈیا ٹیکنیکلی تو انڈیا سمجھتا ہے انہوں نے گول کر دیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج کر دیا یونیلیٹرلی. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو بائیلیٹرل فریم ورک ہے، ظاہری بات ہے یہ شملہ ایگریمنٹ ہے. شملہ ایگریمنٹ کو بھارت نے ویسے سکریپ کر دیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ہم یونیلیٹرلی انہوں نے سارا کچھ حل کر لیا. پہلے ملٹی لیٹرل سے بائیلیٹرل، بائیلیٹرل سے یونیلیٹرل. کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو اس کو بائیلیٹرل میں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پاکستان اس کو سارے کا سارا ڈال دیتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ. لیکن اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بائیلیٹرلی سے ان کی اتنی طاقت ہے پولیٹیکل کہ وہ اس کو یونیلیٹرلی انہوں نے سالو کر لیا ہے. پاکستان کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. سو یہ ایک بیسیکلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک لارجر ایک سیٹ بیک تو ضرور موجود ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بھارت نے 370/35 چینج کیا، ریووک کیے آرٹیکلز، تو اس کے بعد پاکستان کہتا رہا سارے عالم اسلام